سیٹھی صاحب، یہ جو حالات ہیں اب صوبہ پنجاب کے اندر سیکیورٹی کے حوالے سے، آپ کو معلوم ہے کہ کل جناح ہاسپٹل کے اوپر بھی اٹیک ہوا اور اس میں بھی بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کس حد تک تعلق ہے اس فینومینا سے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی طالبان جو ہیں وہ جڑ پکڑ رہے ہیں؟ دیکھیے منیب، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے ایک اور سوال کا جواب ملنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری تاریخ کیا ہے اور ہم اس مرحلے پر کیسے پہنچے. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی ہسٹری بتانا چاہوں گا. جی ضرور. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو سیکٹیرینزم ہے، فرقہ پسند، یہ تحریک جو ہے، یہ اس کے 3 مائل سٹونز ہیں غالباً ہماری ہسٹری میں. پہلا 1953، آپ کو یاد ہوگا کہ جماعت اسلامی نے اینٹی احمدی رائٹس لانچ کیے تھے لاہور شہر میں، اور پھر ایک منی مارشل لا بھی ڈکلیئر ہوا تھا. اس کے بعد جسٹس محمد منیر، جو کہ فیڈرل کورٹ کے جو کہ جس کی نوعیت جو آج کل کا سپریم کورٹ ہے، اس وقت فیڈرل کورٹ کہتے تھے، وہ چیف جسٹس تھے. انہوں نے ایک رپورٹ لکھی تھی جسے بہت فیمس رپورٹ ہے جس کا نام ہے منیر رپورٹ. اس منیر رپورٹ میں 2 باتیں بڑے واضح طور پر جسٹس محمد منیر نے کہی تھی اس رپورٹ میں، اور وہ رپورٹ آج بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، اتنی ریلیونٹ ہے. انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی تھی کہ یہ کون کھوتا ہے کوئی کہنے والا مسلمان کون ہے اور کون مسلمان نہیں ہے. مطلب ان کا کہ وہ رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ یہ کہنا کہ احمدی مسلمان ہے یا نہیں ہے اور کیوں ہے یا کیوں نہیں ہے، یہ کون ہوتا ہے، یہ کیسے فیصلہ کیا جائے گا اس کے بارے میں، اور یہ اس سوال کو کھلا چھوڑ دیا گیا تھا. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے ذمہ داری جو تھی جماعت اسلامی کے اوپر اور اس وقت کی جو دولتانہ صاحب تھے، ممتاز دولتانہ صاحب تھے، ان کے اوپر ٹھہرائی تھی. اب پہلی مائل سٹون یہ تھی. اب دیکھیے اس کے بعد جو اگلی مائل سٹون آتی ہے وہ 1974 میں آتی ہے غالباً، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے احمدیز کو بین کر دیا ایز مسلمز اور جمعے کی چھٹی کا اعلان کر دیا اور الکوہل بھی بین کر دی. اب اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ تھی. اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب خود تو سیکولر شخص تھے، مگر پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کے اندر اسلام، ڈیموکریسی، سوشلزم کا ذکر تھا. اس وقت بھٹو صاحب ایک لیڈر بننے کی کوشش کر رہے تھے. مسئلہ ان کے لیے یہ تھا کہ نان الائنڈ موومنٹ جو تھی اس میں نہرو اور سکارنو اور جمال عبد الناصر لیڈرز تھے، اور جو سوویت یونین کے لیڈرز تھے وہ ٹیٹو تھا اور اس قسم کے لوگ تھے، اور ظاہر ہے وہ تو کمیونسٹ بلاک تھا، اور امریکہ ظاہر ہے تھرڈ بلاک تھا. تو ان کے لیے جگہ نہیں بن رہی تھی کہ یہ کس موومنٹ کے لیڈر بنے. تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا 1973-74 میں پیٹرو ڈالر بوم آیا تھا، جبکہ سب سے پہلے پیٹرول کی قیمتیں بڑھی، اور OIC اور یہ انہوں نے بیٹھ کے اور یہ آئل پرائسز کی بات کی، اور بہت زبردست قسم کے ریونیوز مسلم ممالک کو، غالباً سعودی عربیہ کو اور عراق کو ملنے شروع ہوئے، اور آئل پاور مسلم ملکوں کو ملا. اس وقت بھٹو صاحب نے یہ سوچا کہ میں اسلامک بلاک کی ایک بناتا ہوں اور اس کی لیڈرشپ میں اختیار کرتا ہوں تاکہ پھر میں ایک ورلڈ کلاس لیڈر بھی بن سکوں. ہندوستان کا لیڈر تو بن نہیں سکتے تھے، ہندوازم کا، کرسچینٹی کا لیڈر بن نہیں سکتے تھے، نان الائنڈ موومنٹ کا لیڈر بن نہیں سکتے تھے. اسی لیے انہوں نے سوچا کہ اب میں لاہور میں ایک بہت بڑی اسلامک سمٹ کرواؤں اور سب کو یہاں بلاؤں، اور میں اسی لیے نیوکلیئر بم بھی، انہوں نے اسلامک بم کی بات بھی کی، ہندوستان کے ساتھ 1000 سال کی بات بھی کی، جنگ کی، اور ایک اسلامک سمٹ لاہور میں قائم کی. اور اس وقت انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے، اینٹی احمدی ڈیمانڈ جو ہے، اس کو بھی میں اگر قبول کر لوں تو میری شخصیت جو ہے وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائے گی. تو انہوں نے انڈر اس قسم کی سوچ کر کے انہوں نے اینٹی احمدی قانون بنائے. اس کے بعد تیسری مائل سٹون ہماری ہسٹری بھی یہ ہے کہ جب ہم نے جہاد شروع کی افغانستان میں امریکہ کے ساتھ مل کے کمیونزم کے خلاف، تو ہم نے یہ سیکٹیرین ایلیمنٹس جو تھے ان کو جہادی کیمپس میں ٹرین کیا، اور ان کو ہم نے تعلیم دی اور ان کی ہم نے سروسز استعمال کی. اور آج وہ تینوں چیزیں جو ہیں، جو آخری 2 چیزیں وہ ہمارے گلے پڑ چکی ہیں، کیونکہ جہادی جو ہیں وہ اینٹی سیکٹیرین بھی ہیں اور اینٹی شیعہ بھی ہیں، اینٹی اور بھی اقلیتوں بھی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ وہ ان کو جب ہندوستان کے خلاف اس جہاد میں استعمال کیا گیا تو وہ خوش تھے. جب ان کو بند کر دیا گیا تو انہوں نے مشرف کو پہلے اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی 2002-2003 میں، اور اس کے بعد انہوں نے جا کے تحریک طالبان کو جوائن کر لیا. تو یہ ہماری ہسٹری ہے کہ ہمیں ایک جمہوری لیڈر
بھٹو صاحب اور ایک ضیاء الحق صاحب ملٹری لیڈر، دونوں نے ہمارے گلے یہ چیز ڈال دی ہے. اور اب وہ ساری جو کہتے ہیں نا the chickens are coming home to roost، تو یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ اب تحریک طالبان، سیکٹیرین ایلیمنٹس، جہادی ایلیمنٹس جن کو ہم نے ایک زمانے میں پالا تھا ایک کام کے لیے، ایک نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کے لیے، وہ اب ہمارے خلاف ہو گئے ہیں اور ایک کیوس اور انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری ریاست کو اٹیک کر رہے ہیں.